السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج پہلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کہاں ہے؟ ہمارا رب فین اللہ کہاں ہے؟ بعض لوگوں سے سوال کیا جائے، آپ کے پاس 20 آدمی بیٹھے ہیں نا، آپ ان سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، ان میں سے 10 کہیں گے کہ دل میں ہے، دل میں ہے۔ ان میں سے 7 کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کی شکلوں کی طرف دیکھیں گے۔ باقی رہ گئے 3 میں سے 2 کہیں گے کہ ہر جگہ پر ہے، ایک کہے گا کہ عرش پر ہے۔ یہ ہیں دین کے بارے میں ہماری معلومات۔ یہ میری بات پر اعتبار نہیں تو سوال کر لینا۔ کوئی کہتا ہے اللہ دل میں ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی کہتا ہے عرش پر ہے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ جب تم میں اختلاف پڑ جائے تو اس مسئلے کو جس میں اختلاف پڑے اللہ اور اس کے محبوب کی طرف اس کو لٹا دو۔ جو فیصلہ ہو اس کو قبول کر لو۔ تو شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جواب کہ سلف کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اختلاف کے حل کا، تو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو جائے تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کیا کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پانے والے، مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اگلی آیت سنو جو بھی بہت بڑی عظیم آیت ہے۔
وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دے تو وہ اس میں اپنا بھی کچھ اختیار رکھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں ہے۔ یہ ہیں وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ سنیے ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو دم کرنے کے بارے میں جو دعا بتائی وہ سنیے، یعنی دم جو بتایا کہ مریض کو کیا کرو وہ سنیے ذرا۔ ربنا اللہ الذی فی السماء، ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے۔ ربنا اللہ الذی فی السماء، ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے۔ ایک بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہا فتأبی علیہ الا کان الذی فی السماء ساکتا علیہا حتی یرضی عنہا والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اس وقت تک اس سے ناراض رہتی ہے جب تک کہ شوہر اپنی بیوی سے خوش نہ ہو جائے۔ رب کہاں ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آسمانوں میں ہے۔ هو القاہر فوق عبادہ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتا ہے۔ یہ ہے انسان مومن کی صفت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کی آیات اور وہ دلیلیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمارا رب عرش عظیم پر ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار اور احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔
لیکن ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے اپنی آیات میں جن آیات میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، عرفہ کے عظیم وقوف کے وقت اور اپنی زندگی پہ اپنی امت کے سب سے عظیم اجتماع سے خطاب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، الا هل بلغت؟ قالوا نعم، فقال اللہم اشہد، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، تو آپ نے فرمایا اللہ تو بھی اس چیز کا گواہ بن جا۔ آپ یہ فرماتے ہوئے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ آسمان، ورنہ آسمان کی طرف انگلی اٹھانے کے معنی سے یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا اور کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتقھا، اس کے سید سے، اعتقھا فإنہا مؤمنہ، رواہ مسلم، فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ مومن ہی یہ اعتماد اور اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علیہ وسلم۔